أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. اور اس محرم کی ابتدا، سب کی توجہ، محرم کی ابتدا یکم محرم کو داماد حیدر کی شہادت ہے، مراد پیغمبر کی شہادت ہے۔ یکم عمر وہ، توجہ، عمر وہ جس نے عناصر اربع پر حکومت کی، عناصر اربع پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی، آگ پر حکومت کی، پانی پر حکومت کی، ہوا پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی، مٹی پر زمین کانپ رہی تھی، ٹھوکر لگا کے کہا تھم جا، وہ تھم گئی۔ ہوا پر حکومت کی، منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر فاروق، ہزاروں میل کے فاصلے سے جہاد ہو رہا ہے، وہاں پہ مشرک مومن آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں سے اللہ نے دکھایا اور یہاں سے منبر پہ بیٹھ کے کہا یا ساریہ الی الجبل، ہوا پیغام لے کے جا رہی ہے۔ آگ پر حکومت کی، آپ کو بتایا گیا مدینہ کی وادی میں آگ لگی ہے، کہا یہ عمر کا رومال لے جاؤ اور آگ کو کہو عمر نے بھیجا ہے۔ آگ رک گئی۔ پانی پر حکومت کی، بتایا گیا دریا رکا ہوا ہے، کہا میں خط لکھتا ہوں دریا کو دے کے آؤ۔ عناصر اربع پر حکومت کی۔ عمر وہ جو اٹھے زیست کا عنوان بنے، منبر پہ چڑھ کے بولے حق کا بیان بنے، ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے، مشورہ دے رب کی زبان بنے، بولے قرآن بنے، تولے میزان بنے۔ سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا عمر بن خطاب ہے، سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی عمر بن خطاب ہے، سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے کفر لرزتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے کلمہ حق پڑھا پھر نہیں چھپایا عمر بن خطاب ہے، جس کی زبان پہ حق بولتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چھاونی قائم کی عمر بن خطاب ہے، جس نے محکمہ مال محکمہ ڈاک قائم کیا عمر بن خطاب ہے، جس نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا عمر بن خطاب ہے، جس نے 4000 مسجدیں تعمیر کی عمر بن خطاب ہے، جس نے 900 جامع مسجدیں بنائی عمر بن خطاب ہے، جس نے پہلی دفعہ ہر مسجد میں خطیب اور امام کا تقرر کیا عمر بن خطاب ہے، جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے حسین کو اپنے بیٹے سے بڑھ کے وظیفہ دیا عمر بن خطاب ہے، جس نے نبی کے بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا عمر بن خطاب ہے، جس کے متعلق آقا نے تاریخی جملہ کہا، آقا نے کہا عمر والدین مرے اولاد روتی ہے، اولاد مرے والدین روتے ہیں، جس دن دنیا سے تو جائے گا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے۔ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، آپ کے رسول کا ہمت اللہ صاحبی صاحب، نعرہ تکبیر۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب یہ تاریخ میں پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ کفر کامتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں شیطان بھاگتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ خلیفہ ہونے کے باوجود اس کے جسم پر کپڑوں پر 70 سے زیادہ پیوند لگے تھے، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اپنے کندھوں پر یتیموں اور بیواؤں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اینٹ کا سرانہ لے کر درخت کے سائے میں سو جایا کرتا تھا، میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ بیت المقدس کو فتح کرنے گیا خود پیدل تھا، سواری پہ غلام تھا، تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ بے پرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا۔
ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا؟ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذو فشاں تھا، آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، آلہ عمر، اولا عمر۔ بس دو آخری جملے کہہ کے بات آگے چل رہی ہے، اگر آپ بولو تو۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے مجھے بتانا، میں بیٹھ کے بیان کر لوں۔ آقا عمر، آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، آلہ عمر، برتر عمر، بالا عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شہدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر۔ باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر۔ اور یہ جملہ ضائع گیا تو دکھ ہوگا، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ عقیدہ ختمہ نبوت، ختم نبوت، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ایک طرف مولا عمر۔ اور سنو، عمر عین میم را، عین میم را۔ اور مجھ سے تو پوچھو، میں کہوں گا عین علی کی ہے، میم محمد والی ہے، را رب والی ہے۔ رب نے چنا، محمد نے چنا، علی نے چنا۔ نہیں بولو گے؟ رب نے چنا، آقا نے تو کہا نا یا امر ہو جائے یا عمر ہو جائے، اللہ دونوں میں سے ایک دے دے، یا امر دے دے یا عمر دے دے۔ اللہ نے کہا میں نے دونوں کے دلوں کو دیکھا، دونوں کے دلوں کو دیکھا۔ یہ کیوں نہیں مانتا عمر، کیوں نہیں مانتا؟ جب دونوں کے دلوں کو دیکھا، آج بھی یہی نسخہ ہے، آج بھی یہی نسخہ ہے ہدایت کا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دونوں کے دلوں کو دیکھا، علیم بذات الصدور، میں نے دونوں کے دلوں کو دیکھا، عمر کے دل کو بھی دیکھا، عمر کے دل کو بھی دیکھا۔ مانتا یہ بھی نہیں، ابو جہل بھی نہیں مانتا، عمر بھی نہیں مانتا، عمر بھی نہیں مانتا، دونوں کے دلوں کو دیکھا تو مجھے نظر آیا عمر لا علمی کی وجہ سے نہیں مانتا، علم نہیں، عمر ضد کی وجہ سے نہیں مانتا، حالانکہ اس کے سامنے گو نے کلمہ پڑھا، ضدی ہے، اس کے سامنے کنکریوں نے کلمہ پڑھا، ضدی ہے، اس کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو کر قدموں میں آیا، ضدی ہے۔ اللہ نے کہا جس کے سینے میں ضد ہے اسے الگ کر دوں گا، جو لا علم ہے اسے علم دے کر محمد کے قدموں میں لے آؤں۔ توجہ ہے، رب نے چنا، محمد نے چنا، چن کے مانگا نا، علی نے چنا۔ ہاں نئی بات نہیں کرنے چلا، ہماری کتابوں پہ شک ہو اپنی اٹھا لو۔ علی نے چنا، علی نے چنا، اپنی بیوی آقا کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی ام کلثوم کے لیے شوہر عمر کو چنا۔ رب نے چنا، محمد نے چنا، علی نے۔ یکم محرم کو شہادت ہوئی، اور میں مختصر وقت کی وجہ سے بڑا شارٹ کر رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سامنے بٹھا کر 3 آرزویں رکھی، 3 آرزویں۔ پیارے آقا نے صحابہ کو سامنے بٹھا کے کہا میرے صحابہ، میرے سینے میں 3 آرزویں ہیں۔
ایک پہلی آرزو میرا مشن پوری دنیا میں پھیل جائے. دوسری آرزو میری زندگی، میری خلوت، میرا کھانا، میرا پینا، میرا اوڑھنا، میرا سونا، میری غمی، میری خوشی، میری گھر کی زندگی میرے امتی کے ہر گھر تک پہنچ جائے. تیسری خواہش میں رب کی راہ میں شہید ہو جاؤں.